جعلی پارلیمنٹ سے ترمیم کرانا زیادتی ہے۔ یہ پارلیمان اتنی بڑی آئینی ترمیم کی حقدار نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں نیوز کانفرنس، کہا عوامی حکومت مرکز میں ہے نہ ہی خیبر پختونخوا میں۔ پارلیمان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی اپنے اپنے مسودے بنا رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی افتخار چودھری اور ثاقب نثار نے عدلیہ کو یرغمال بنایا۔ عمر عطا بندیال کی ججمنٹ نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کا وجود ہی ختم کر دیا۔ اس میں چند لوگ جو کہ قابض ہو کے اس ملک کا سیاسی نقشہ ہی تبدیل کر دیتے ہیں۔ آئینی ترمیم ضرور ہوگی، نمبرز بھی پورے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی بھی چیف جسٹس قابل قبول ہے۔ چند ججز نے اپنی خواہشات کے لیے آئین کو تبدیل کیا۔ افتخار چودھری، ثاقب نثار نے عدلیہ کو یرغمال بنایا۔ عمر عطا بندیال کے فیصلے نے تحریک عدم اعتماد کا وجود ہی ختم کر دیا۔ آئینی ترمیم سے معاملات بہتر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی پھر دھمکی، کہا دوبارہ آئیں گے تو سیدھے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ عوام کے حقوق کے لیے کھلی جنگ ہوگی، اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتے، احتجاج جاری رکھیں گے، اب ڈیل ہوگی نہ ہی مذاکرات۔ مولانا فضل الرحمان نے علی امین گنڈا پور کو بڑبولا شخص قرار دے دیا۔ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کے بیان پر رد عمل دینا توہین سمجھتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان بچگانہ ہے، صوبوں کو آپس میں لڑانے کی حمایت نہیں کر سکتا۔ گنڈا پور کو یاد دلائیں 15 دن ہو گئے، غیرت کھاؤ اور اپنے لیڈر کو چھڑاؤ۔ شرجیل میمن کی تنقید، کہا علی امین گنڈا پور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے۔ جلسے کی آڑ میں فساد اور تماشا لگانے نہیں دیں گے۔ پنجاب میں بدماشی، غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی اجازت نہیں ہے۔ حالات خرابی کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور پر عائد ہوگی۔ عظمہ بخاری کی کڑی تنقید، کہا وزیر اعلیٰ کے پی نے لاؤ لشکر کے ساتھ انقلاب لانے کی کوشش کی۔ گنڈا پور کے نجی فورس نے کانچ کے ٹکڑے مارے جس سے 25 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ جے یو آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات، مولانا فضل الرحمان 5 سال کے لیے بلا مقابلہ امیر منتخب۔ مولانا عبدالغفور حیدری بلا مقابلہ سیکریٹری جنرل بن گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے انٹرا پارٹی انتخابات مفتی محمد مرکز پشاور میں ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کو مبارکباد۔ حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کا جسد خاکی بنکر کے ملبے سے مل گیا۔ شہید کے جسم پر کسی بڑے زخم کا کوئی نشان نہیں۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق بظاہر حسن نصر اللہ کی موت دھماکے کی شدت سے ہوئی۔ حسن نصر اللہ کو حزب اللہ کے زیر زمین ہیڈ کوارٹر کے بنکر میں بسٹر بموں سے نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے جدید ترین بنکر بسٹر بموں کا استعمال۔ اسرائیلی طیاروں نے ہدف پر 100 اقسام کے بارود برسائے۔ ہدف پر ہر 2 سیکنڈ بعد بارود ایک ہی نشانے پر گرایا گیا۔ بم کا وزن 30,000 پاؤنڈ، 200 فٹ تک مضبوط کنکریٹ یا 60 فٹ تک زمین میں گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو 5,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم فراہم کی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت، ایران، عراق اور لبنان سمیت مختلف ممالک میں احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ بغداد میں مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کا گھیراؤ کیا۔ تہران میں ہزاروں افراد کا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا اسرائیل سے حسن نصر اللہ کے قتل کا بدلہ لینے کا مطالبہ۔ لبنان میں سرکاری سطح پر 3 روزہ سوگ۔ حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ اور تدفین کے روز لبنان میں سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ ایران اور عراق کا بھی 5 روزہ سوگ کا اعلان۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ہاشم صفی الدین حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے نئے سربراہ مقرر ہو گئے۔ صفی الدین حسن نصر اللہ شہید کے کزن ہیں۔ حسن نصر اللہ کی شہادت پر امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کر دی، حملے کو منصفانہ اقدام قرار دے دیا۔ صدر بائیڈن نے کہا اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ حزب اللہ، حماس، حوثیوں کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا حسن نصر اللہ کا قتل خطے میں طاقت کا توازن بدلنے کے لیے ضروری تھا۔ مشرق وسطیٰ نے اسرائیل کی طاقت کو تسلیم کر لیا۔
ایران کو بھی خبردار کر دیا ہے۔ لبنان کی کشیدہ صورتحال، کئی پاکستانی خاندان بیروت میں پھنس گئے۔ پاکستانی سفارت خانے پاکستانی شہریوں کو سہولت کے لیے کوشاں۔ وزارت خارجہ نے اپنے کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا۔ پاکستانی شہریوں سے رابطے کے لیے نمبرز بھی جاری کر دیے۔ ہیلپ لائن 24 نیوز کی سکرین پر۔ ہم نے یہ جرنی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ شروع کی تھی ایٹ 38% and now getting into a single digit, and اس کے بعد اس کی further downward trajectory and what it means for us in the country. We are practically seeing the results of this macroeconomic stability. About $2 billion of outstanding dividends and profits were remitted to the foreign investors during May and June. 6 وفاقی وزارتوں سے متعلق فیصلہ کر لیا، اب عمل درآمد کرنا ہے۔ IMF کا موجودہ پروگرام آخری ہوگا، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کر دیا۔ کہا G20 میں جانے کے لیے معیشت کو دستاویزی بنانا ضروری ہے۔ نان فائلرز اب گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے۔ بینکوں سے رقوم نکلوانے میں بھی مشکل ہوگی۔ رواں سال 7,23,000 افراد ٹیکس نیٹ میں آئے۔ ملک میں فائلرز کی تعداد 16 لاکھ سے بڑھ کر 32 لاکھ ہو گئی۔ اب آپ ہماری حکومت کی موجودگی میں آپ اگر کہیں کہ ہم 20 سالوں کے لیے اور کوٹا سسٹم لگا رہے ہیں تو لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی ایمنشپ کے اوپر جو ہمارے پاس ہے۔ 8 مہینوں میں آپ نے ہمارے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کیا جس کے ہم حقدار تھے۔ آپ نے ہمیں وہ ریسپیکٹ نہیں دی، ہماری باتوں کو اس طرح سے نہیں سمجھے، اور ہمیں وہ ہمارے لوگوں کے اس طرح سے مسائل حل ہونے کی طرف کوئی بات نہیں ہوئی ہے جس کے ہم اور ہمارا مینڈیٹ حقدار تھا۔ حنی ترمیم کا جو ذکر ہے سارا پچھلے دنوں، ہم ڈیفینیٹلی ریاست کی ایک پالیسی ہے، حکومت کی ایک پالیسی، ہم ساتھ دے رہے ہیں اور ہم دیں گے ساتھ۔ MQM پاکستان کی حکومت چھوڑنے کی دھمکی، کہتے ہیں زبردستی 20 سال کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو اسمبلی رکنیت چھوڑ دیں گے۔ نون لیگ نے 8 ماہ میں وہ عزت نہیں دی جس کے ہم حقدار تھے۔ بلدیاتی اختیارات کا معاملہ حل کیا جائے، ساتھ ہی آئینی ترمیم پر حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ جماعت اسلامی نے حکومت کو وعدہ خلاف قرار دے دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا اب بات دھرنوں میں ہوگی، IPPs اور مہنگی بجلی کے خلاف ہر صورت باہر نکلیں گے۔ کراچی کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ 7 اکتوبر کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل۔ اسلام آباد میں غزہ بچاؤ مارچ پر پولیس کا ایکشن، رہنما جماعت اسلامی مشتاق احمد کو اہلیہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق غزہ بچاؤ مارچ میں 10 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان اور چین باہمی تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم، وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی کونسل جنرل یاؤ شیرین سے اہم ملاقات۔ محسن نقوی نے چین کے یوم تاسیس پر چینی کونسل جنرل کو مبارکباد دی۔ کہا پاکستان کی معیشت مستحکم بنانے میں چین کا تاریخی کردار ناقابل فراموش ہے۔ سی پیک نے پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ چینی کونسل جنرل نے چینی سرمایہ کاروں کی درخواست پر ترامیم پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان بہترین دوست ہے، تعاون جاری رہے گا۔ فیصل آباد میں کرکٹ میلہ اختتام پذیر، چیمپئنز ون ڈے کپ پینتھرز نے جیت لیا۔ فائنل میں مارخورز کو 5 وکٹوں سے شکست، مارخورز کی ٹیم 123 رنز کا ہدف حاصل نہ کر سکی۔ اختتامی تقریب میں چیئرمین PCB سید محسن نقوی نے فاتح ٹیم کے ہمراہ تصاویر بنوائیں۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں چیک تقسیم کیے۔ چیئرمین PCB کھلاڑیوں اور اسٹیڈیم کے عملے سے ملے، فوٹو سیشن بھی کرایا۔ قومی ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کے رکن محمد یوسف عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ محمد یوسف نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا۔ محمد یوسف کا کہنا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کی خدمت کرنے پر فخر ہے، کھلاڑیوں کے جذبے اور ٹیلنٹ پر پورا یقین ہے۔ محمد یوسف کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ شارلٹسویل اوپن اسکواش چیمپئن شپ فائنل میں پاکستان کی شاندار کارکردگی اور کامیابی۔ پاکستانی اسکواش کھلاڑی عاصم خان نے
वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी को 3-1 से शिकस्त। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पहुंच गए। कौमी हीरो से उनके घर में मुलाकात, फैमिली के हमरा खाना खाया, ओलंपियन के साथ मैराथन ब्रांड एम्बेसडर का मुआहदा साइन किया। अरशद नदीम के वालिद को सल्यूट करता हूं जिन्होंने कम वसाइल में बेटे को इस काबिल बनाया। गजा में मसलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इसराइल के वहशियाना हमले जारी, सेहोनी फौज की मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 52 फलस्तीनी शहीद, 118 जख्मी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,586 हो गई। इसराइली जारहियत में 96,210 जख्मी हो चुके। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लबनान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल 0.94% महंगा हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत $72.27 फी बैरल तक पहुंच गई। चीन की एटमी आबदोज तैयारी के मरहले में डूब गई। सेटेलाइट से ली गई तस्वीर वायरल होने पर चीन के लिए सुर्खी। अमरीकी महकमा दिफा के सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ये एटमी आबदोज शिपयार्ड की हदूद में ही डूब गई। पेंटागन के मुताबिक चीन को इन चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी बहरिया को ज्यादा मजबूत बनाना होगा। नेपाल में बारिशों के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग, मुख्तलिफ वाकयात में 100 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सैलाबी रेले की जद में आकर 70 से ज्यादा अफराद लापता हो गए। मुल्क में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल रंगारंग, मेगा कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की धुनों आवाज़ों ने जादू जगाया। आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों ने फन का मुजाहिरा किया। पीस जॉलिस, मदन गोपाल जलवागर, नफीस अहमद, बशीर खान की परफॉर्मेंस से शायकीन खूब महजूज हुए।